السلام علیکم پیارے معززین، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج ہم جانیں گے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم صوفی، ایک شاندار مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر اور ادیب تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمائندہ تھے۔ آئیے اس عظیم شخصیت کے بارے میں چند الفاظ میں پڑھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حسن چشتی اجمیری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1142 میں سجستان یا سستان کے سنجر میں ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اقتباس الانوار صفحہ 345 میں ان کے مشہور القاب میں خواجہ معین الدین غریب نواز اور عطائے رسول شامل ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری ایک سچے تصوف کی طرح اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر اور حصول علم اور اپنے زمانے کے عظیم اولیاء کی صحبت میں گزارا۔ ان کی ملاقات اپنے روحانی مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت ہوئی جب وہ 20ویں برس کے اوائل میں تھے اور ان سے روحانی معاہدہ بیعت کیا۔ انہوں نے سفر کیا اور اپنے مرشد سے بہت زیادہ روحانی فیض حاصل کیا۔ ان کا سفر انہیں لاہور بھی لے گیا، جہاں انہوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور حضرت شیخ علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، اور وہاں سے بھی انہوں نے بہت سا علم حاصل کیا۔ خواجہ غریب نواز علم حاصل کرنے کے لیے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا سفر بھی کرتے رہے۔ دورہ حرمین کے دوران خواجہ غریب نواز کو دربار رسالت سے ہندوستان کے ولی عہد سے نوازا گیا اور ہندوستان میں اسلام کی خدمت کا حکم ہوا۔ آپ نے اپنے حسن اخلاق اور اچھے کردار سے اس خطے میں اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کا کردار اتنا اچھا تھا کہ اس کا اندازہ آپ یہ واقعہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کافر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے بغل میں خنجر پکڑے آیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی روحانی عقل سے اپنے اس ارادے کو محسوس کیا۔ جب وہ شخص قریب آیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اپنے کام کو عملی جامہ پہناؤ، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص کانپنے لگا۔ اس نے خنجر نکال کر پھینکا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ مراد الاسرار صفحہ 598 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ نے اصلاح و تبلیغ کے ذریعے طلبہ اور خلفاء کی ایسی جماعت تیار کی جس نے پاکستان اور ہندوستان بلکہ برصغیر میں ہر جگہ اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصانیف اور کتابوں کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ان کی کتابوں میں انیس العروہ، کشف الاسرار، گنج الاثر اور دیوان معین کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 سال ہندوستان میں اسلام کی خدمت کی۔ آخرکار حکمت، علم اور رہنمائی کا یہ چشمہ 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف، راجستھان، ہندوستان میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ان کا نورانی مزار اجمیر شریف میں واقع ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔